السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، اسباب فقر و تنگ دستی یعنی وہ اسباب جن سے گھر میں تنگ دستی ہوتی ہے، محتاجی ہوتی ہے، چند اسباب آپ نے کل سماعت کیے، باقی اسباب آج سماعت کر لیں کہ جن وجوہات سے گھر میں فقیری آتی ہے، غریبی آتی ہے، تنگ دستی رہتی ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قحط کی نیت سے غلے کو روکنا کہ مہنگا ہوگا تو بیچیں گے، اس سے بھی تنگ دستی اور فقیری آتی ہے۔ قمار بازی یعنی جوا کھیلنا یا گانے بجانے کے آلات وغیرہ گھر میں رکھنا، میوزک بجانا، آج کل مسلمانوں کے گھروں میں یہ بہت عام ہے اور ہر گھر سے معاذ اللہ میوزک کی آواز آتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔ تو مسلمانوں کو اس سے بچنا، پرہیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے گھر میں نحوست پیدا ہوتی ہے اور گھر بے برکتی کا شکار رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس گھر میں شراب اور سارنگی ستار یعنی تنبورا، جس کو ڈھول باجا آپ کہہ لیجئے، یا گانے باجے کے آلات جس گھر میں ہوں گے، اس گھر کے آدمیوں کی دعا قبول نہ ہوگی، اللہ اکبر، اور نہ اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ تو پھر یہ شکایت کرنا ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، الفت نہیں ہے، میاں بیوی میں ہمیشہ جھگڑے رہتے ہیں، بچے نافرمان ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب فقر و تنگ دستی کے اسباب کو ہم نے ترک نہ کیا تو پھر یہ شکایت کرنا بے عقلی کی بات ہے۔ پہلے ان آلات کو نکال کر باہر پھینکیں اور ان اسباب کو دور کریں جس کی وجہ سے گھر میں محتاجی اور تنگ دستی ہوتی ہے۔ راستے میں پیشاب کرنا، جہاں عام گزرگاہ ہو، لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہو، تو راستے میں پیشاب کرنا، اس سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے، محتاجی آتی ہے۔ اور بے ستری ہو، یعنی اس کا سطر کھلا ہو، لوگوں کی نظر اس پہ پڑتی ہو، تو حرام و گناہ بھی ہے۔ ہمیشہ بےہودگی، بےہودہ گوئی، مسخرہ پن اور مذاق دل لگی میں مصروف رہنا، تو اس سے بھی گھر میں فاقہ ہوتا ہے، تنگ دستی آتی ہے، محتاجی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تفریح تباہ کے لیے ایسی بات کرنا کہ جس سے حاضرین کو ہنسی آئے اور وہ بات حقیقت پر مبنی ہو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ دل لگی میں مشغول رہنا، مذاق میں، مسخرے پن میں، بےہودہ گوئی میں، یہ ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جس سے گھر میں تنگ دستی پیدا ہوتی ہے۔ ننگے سر کھانا کھانا، اس کو تو لوگ آج فیشن سمجھنے لگے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی تقلید ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اس سے بھی گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، محتاجی آتی ہے۔ ننگے سر بیت الخلاء میں جانا، ٹوائلٹ میں ننگے سر جانا، آج اس بلا میں بھی لوگ مسلمان مبتلا ہیں کہ سر پہ ٹوپی وغیرہ نہیں رکھتے اور بیت الخلاء میں چلے جاتے ہیں۔ نکلے ہوئے کھانے میں دیر کرنا، یعنی دسترخوان لگا دیا گیا ہے اور یہ کھانے میں دیر کر رہا ہے بلا وجہ۔ برہنہ سر یعنی ننگے سر بازار میں پھرنا، اور عورتوں کا ننگے سر رہنا اور غیر محرم مردوں کے سامنے اسی حالت میں آنا جانا حرام 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 اور سخت گناہ ہے۔ سجدہ تلاوت نہ کرنا، آج کل بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جہاں پر آیت سجدہ ہوتی ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ اگر اس وقت موقع نہ ملے تو بعد میں بھی کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اسی وقت کر لے، لیکن کرنا چاہیے، اور لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی گھر میں فقر اور تنگ دستی کا باعث ہے۔ یا باوضو ہوتے ہوئے اس میں یعنی تلاوت کے سجدہ کرنے میں دیر لگانا،
تلاوت قرآن کے دوران آیت سجدہ چھوڑ کر آگے پڑھنا کہ اس کو پڑھیں گے تو سجدہ واجب ہو جائے گا اور سجدہ کرنا پڑے گا، تو کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اس آیت ہی کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ سجدہ ہی واجب نہ ہو. تو اس طرح سے تلاوت نہیں کرنا چاہیے اور اس سے گھر میں تنگ دستی اور محتاجی آتی ہے. دوسرے شخص کا کنگھا عاریتن مانگ کر استعمال کرنا، حوض یا تالاب یا بہتے پانی میں پیشاب کرنا، اس سے نسیان یعنی بھول کی بیماری بھی پیدا ہوتی ہے. دولت بے زوال میں لکھا ہے کہ 5 چیزوں سے بھول پیدا ہوتی ہے، بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے. حوض وغیرہ میں پیشاب کرنا، راکھ پر پیشاب کرنا، چوہے کا جھوٹا کھانا، قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا، زندگانی حرام خوری میں گنوانا. بلکہ غور کیجئے تو یہ آخری یعنی حرام خوری ایک مستقل بلا اور عذاب ہے. فرمایا گیا کہ جسم کا جو حصہ حرام لقمے سے پرورش کیا ہوگا تو وہ حصہ جہنم میں جلنے کا زیادہ مستحق ہے. نہانے کی جگہ پیشاب کرنا، یعنی جہاں پر غسل کرتے ہوں وہاں پیشاب کرنا. برہنہ ہو کر سونا، ننگا ہو کر سونا. سوتے وقت پاجامہ یعنی ازار یا تہبند لنگی سر کے نیچے رکھ کر سونا. تو دولت بے زوال میں لکھا ہے کہ اس سے خواب خوفناک نظر آتے ہیں. بلا ضرورت بستر کے پاس پانی کا لوٹا یا پیشاب کے لیے برتن وغیرہ رکھنا. نماز قضا کر دینا. آج تو لوگ نماز قضا کرنے کو برا ہی نہیں سمجھتے، بہت عام بات ہے نماز کو قضا کر دینا. بہت آسانی سے لوگ نماز قضا کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے. تو برکت کا جو عظیم سبب ہے نماز کی پابندی، تو اسی کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا تو گھر میں کیسے برکت ہوگی، تجارت میں کیسے برکت ہوگی. مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، یہ تو آج اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگوں نے اس کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے اور بالکل مسجد میں فالتو باتیں کرتے بیٹھ جاتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ مسجدیں اسی لیے بنائی گئی ہیں. مسجد میں دنیا کی بات کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. تو جب مسجد میں ایسے لوگوں کو دیکھیں جو دنیا کی گفتگو میں مشغول ہوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں سے اٹھ جاؤ، یعنی ان کے پاس مت بیٹھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں. وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا. بلا وجہ شرعی کسی کے تحفہ ہدیہ یا نذرانے کو رد کر دینا، یعنی واپس کر دینا، نہ لینا بلا وجہ شرعی. اور اگر شرعی وجہ ہو، جیسے بھیجنے والا بدعقیدہ ہو یا حرام مال سے اس نے بھیجا ہو یا اور کوئی وجہ شرعی ہو، تو اس تحفے کو رد کر سکتا ہے، یعنی قبول نہ کر کے واپس بھیج سکتا ہے. روٹی کو خار رکھنا کہ اس کی بے ادبی ہو اور پیروں میں آئے. وضو کی جگہ پر پیشاب یا پیشاب کی جگہ پر یا جہاں پیشاب کیا جاتا ہے وہاں پر وضو کرنا. دروازے پر بیٹھ کر کچھ کھانا پینا، یہ خلاف ادب بھی ہے اور قابل نفرت بھی، اور اس سے گھر میں تنگ دستی بھی آتی ہے. استاذ کی عظمت و توقیر میں کمی کرنا، نہ کہ معاذ اللہ اس کی توہین تو کسی صورت میں عالم کی، استاذ کی جائز نہیں ہے. مٹی یا چینی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنا، خواہ اس سے پانی پیے تو وہ بھی استعمال میں شامل ہے. ٹوٹے ہوئے قلم سے لکھنا. قلم کا تراشا یعنی پینسل چھیلتے ہیں تو اس کا جو تراشا ہوتا ہے ادھر ادھر ڈال دینا کہ پیروں میں آئے. مہمان کو حقارت سے دیکھنا اور اس کے آنے سے ناخوش ہونا، اس سے بھی گھر میں تنگ دستی ہوتی ہے. بیت الخلاء میں باتیں کرنا یا وہاں کسی دینی بات میں غور و فکر کرنا. تو بیت الخلاء میں جا کر بات نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور سے کسی دینی بات میں وہاں
غور نہیں کرنا چاہیے۔ بغیر بلائے دعوت میں چلے جانا، چارپائی یعنی پلنگ پر دسترخوان وغیرہ رکھے بغیر کھانا کھانا، چارپائی پر یعنی پلنگ پر خود سرہانے بیٹھنا اور کھانا پائنتی رکھنا، دانتوں سے روٹی کترنا، دانتوں کو بلا وجہ کپڑے سے ملنا جیسے مسواک کرتے ہیں، ناحق کسی کو تکلیف پہنچانا اگرچہ جانور کو، اور اپنی بات پر اڑ جانا اور کسی کام میں ضد کرنا۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ دینی بات ہو اور اس پر وہ اڑ جائے جو سچی بات ہے تو اس سے گھر میں بے برکتی پیدا ہوگی، بلکہ جو فالتو کے باتیں ہوتے ہیں اس میں لوگ اڑ جاتے ہیں، ضد پر اتر آتے ہیں، تو ان باتوں سے گھر میں تنگ دستی ہوتی ہے۔ جس برتن میں کھانا کھایا ہے اسی میں ہاتھ دھونا، یہ بھی آج کل لوگ فیشن سمجھتے ہیں، کھائے ہوئے برتن میں ہاتھ دھونا، یہ بھی تنگ دستی کا باعث ہے۔ قرآن شریف گھر میں موجود ہوتے ہوئے نہ پڑھنا، آج تو لوگ صرف طاق میں قرآن کو سجا کر رکھتے ہیں اور کبھی قرآن شریف کو کھول کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس سے بھی گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ ماں باپ، استاذ، مرشد کی مرضی کے خلاف کام کرنا، دروازے کی دہلیز پر تکیہ لگانا یا سر رکھ کر سونا، سبز درخت یعنی ہرا درخت کاٹ کر اس کی لکڑیاں فروخت کرنا، صحیح رشتہ ملنے کے باوجود جوان لڑکیوں کو نہ بیاہنا یعنی شادی نہیں کرنا بلکہ گھر میں بیٹھا کے رکھنا۔ صحیح رشتہ آیا مطلب سنی صحیح العقیدہ لڑکا ہے، گھر بار سب اچھا ہے، رشتے آ رہے ہیں ایسے، اس کے باوجود بھی لڑکیوں کی شادی نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے ہم سب کو ان اسباب سے بچائے کہ جن سے گھر میں تنگ دستی اور محتاجی آتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات یہ درس خود بھی سنیں گے اور دوستوں احباب کو شیئر کریں گے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن